السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے تین دروازوں کی فصیل کا راز۔ صدیوں پرانی بات ہے، کوہ کاف کے دامن میں ایک ایسی سلطنت تھی جس کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں سرزمین حکمت کے نام سے ملتا ہے۔ یہاں کا بادشاہ سلطان ذو الفہم اپنی شجاعت سے زیادہ اپنی دانائی کے لیے مشہور تھا۔ اس کا محل عام بادشاہوں کے محل جیسا نہ تھا۔ اس کے کمرہ خاص تک پہنچنے کے لیے ایک طویل راہداری سے گزرنا پڑتا تھا، جس میں 3 عظیم الشان دروازے نصب تھے۔ یہ محض لکڑی اور لوہے کے دروازے نہ تھے، بلکہ یہ آزمائش کی دہلیزیں تھیں۔ ہر دروازے پر ایک پہرے دار کھڑا تھا اور ہر محراب پر ایک سوال لکھا تھا۔ ایک تپتی دوپہر جب سورج سوا نیزے پر تھا، پڑوسی ملک ظلمت نگر سے ایک قاصد گھوڑا دوڑاتا ہوا دربار کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک، ایسی چمک جو اکثر ان لوگوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے جو کوئی سنسنی خیز خبر یا کسی کی برائی لانے والے ہوتے ہیں۔ اس نے محل کے بیرونی پھاٹک پر پہنچ کر شور مچایا، ہٹ جاؤ، مجھے سلطان سے ملنا ہے۔ میرے پاس پڑوسی ملک کے شہزادے کے بارے میں ایسی خبر ہے جو سلطنت کی بنیادیں ہلا دے گی۔ یہ سچ ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دربان نے خاموشی سے اسے اندر جانے کا راستہ دے دیا، لیکن اسے خبردار کیا، تم اندر تو جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا، سلطان کے سامنے وہی زبان کھلتی ہے جو 3 دروازوں سے سلامت گزرتی ہے۔ قاصد پہلے عظیم دروازے پر پہنچا جو چاندی کا بنا ہوا تھا۔ اس پر بڑے حروف میں لکھا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ وہاں کھڑے پہرے دار نے اپنا نیزہ آگے بڑھایا اور پوچھا، اے قاصد، جو خبر تم لائے ہو، کیا تمہیں یقین کامل ہے کہ وہ 100% سچ ہے؟ کیا تم نے اسے خود دیکھا ہے یا یہ محض اڑتی ہوئی افواہ ہے؟ قاصد نے سینہ چوڑا کر کے کہا، ہاں، یہ بالکل سچ ہے۔ میں نے خود شہزادے کو دشمنوں کے ساتھ خفیہ ملاقات کرتے دیکھا ہے۔ میرے پاس اس کے دستخط شدہ خطوط کی نقل موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پہرے دار نے سر جھکایا اور بھاری بھرکم چاندی کا دروازہ کھل گیا۔ قاصد فخر سے مسکرایا، اسے لگا کہ وہ آدھی جنگ جیت چکا ہے۔ اب وہ دوسرے دروازے کے سامنے تھا، جو خالص سندل کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور جس سے ایک دل فریب خوشبو آ رہی تھی۔ اس دروازے پر لکھا تھا، کیا یہ خیر خواہی ہے؟ یہاں موجود بوڑھے پہرے دار نے نرم آواز میں پوچھا، نوجوان، تم جو خبر لائے ہو اس سے کسی کا بھلا ہوگا؟ کیا اس خبر کو سنانے میں تمہارا مقصد اس شخص کی اصلاح کرنا ہے یا اسے ذلیل کرنا؟ کیا تمہارے الفاظ میں خیر خواہی اور ہمدردی کی چاشنی ہے؟ قاصد تھوڑا ہچکچایا۔ اس کے دل میں شہزادے کے لیے پرانی نفرت تھی اور وہ اسے نیچا دکھانے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے سوچا اور پھر بولا، نہیں، یہ خیر خواہی تو نہیں ہے۔ دراصل یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے شہزادے کی بدنامی ہوگی اور وہ عوام کی نظروں سے گر جائے گا۔ لیکن یہ سچ تو ہے نا؟ بوڑھا پہرے دار اداس ہو گیا اور بولا، بیٹے، سچ جب تلخی اور نفرت کے لباس میں آتا ہے تو وہ زہر بن جاتا ہے۔ ٹھہر جاؤ، کیونکہ سلطان کا دربار زہر کے لیے نہیں، مرہم کے لیے ہے۔ قاصد ضد پر اڑ گیا، لیکن بادشاہ کو حقائق معلوم ہونے چاہیے، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ پہرے دار نے اسے راستہ تو دے دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں قاصد کے لیے کوئی عزت نہ تھی۔ اب قاصد آخری اور سب سے چھوٹے دروازے پر پہنچا، جو سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس پر درج تھا، کیا یہ ضروری ہے؟ یہاں کوئی پہرے دار نہ تھا، بلکہ ایک آئینہ لگا ہوا تھا۔ اس آئینے کے نیچے لکھا تھا، اگر تمہاری بات یہاں رکتی ہے تو اسے یہیں دفن کر دو۔ قاصد نے سوچا، کیا یہ خبر بتانا واقعی ضروری ہے؟ اگر میں نہ بتاؤں تو کیا سلطنت تباہ ہو جائے گی؟ اسے یاد آیا کہ شہزادہ پہلے ہی اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا اور اس نے دشمنوں کو ٹھکرا دیا تھا۔ یہ خبر اب پرانی ہو چکی تھی اور اس کے بتانے سے صرف فتنہ پیدا ہونا تھا، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ وہیں رک گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ خبر سچی ضرور تھی، جس کی وجہ سے پہلا دروازہ پار ہوا۔
لیکن وہ خبر بھلی نہیں تھی، اس میں شر تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ خبر اب ضروری بھی نہیں تھی۔ سو تیسرا دروازہ بند رہا۔ کچھ دیر بعد سلطان خود چلتا ہوا اس راہداری میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ قاصد سر جھکائے آئینے کے سامنے کھڑا ہے۔ سلطان نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، میرے بچے، دنیا میں بہت سی باتیں سچی ہوتی ہیں، لیکن ہر سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو اگر کہے جائیں تو دل توڑ دیتے ہیں، گھر اجاڑ دیتے ہیں اور دوستوں کو دشمن بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بات سچی ہے لیکن بھلی نہیں اور اس کا کہنا ضروری بھی نہیں، تو اسے اپنے سینے کے قبرستان میں دفن کر دینا ہی دانائی ہے۔ قاصد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ایک بیج کی طرح ہے۔ اگر وہ بیج نفرت کا ہے تو وہ کبھی سکون کا درخت نہیں بن سکتا۔ ہماری زبان ایک تیز تلوار ہے، اسے چلانے سے پہلے ان 3 دروازوں سے ضرور گزارنا چاہیے۔ کیا میری بات سچ ہے؟ کیا میری بات میں نرمی اور خیر خواہی ہے؟ کیا میری بات کا کہنا اس وقت ضروری ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو اس پل میں خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہر بات کہنا عقل مندی نہیں ہوتا۔ سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو بولنے سے پہلے سوچتا ہے۔ ہر سچی بات کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ بات میں نرمی اور خیر خواہی ہونی چاہیے۔ غیر ضروری بات خاموشی سے چھوڑ دینا بہتر ہے۔ زبان کا غلط استعمال دل توڑ سکتا ہے۔ خاموشی بھی ایک بڑی سمجھداری ہے۔ پیارے بچوں، ہم روز اپنی زندگی میں دوستوں، بہن بھائیوں اور بڑوں سے بات کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں کسی کی کوئی غلطی یا کمزوری معلوم ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں یہ بات کہوں گا تو کیا سامنے والے کا دل تو نہیں دکھے گا؟ کیا میری بات سے کوئی بھلائی نکلے گی؟ یا یہ صرف لڑائی، شرمندگی یا نفرت پیدا کرے گی؟ مثال کے طور پر، اگر آپ کو کسی دوست کی کوئی غلطی معلوم ہو جائے اور وہ خود اس پر شرمندہ بھی ہو، تو اسے سب کے سامنے بتانا اچھا عمل نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یا تو پیار سے اسے اکیلے میں سمجھا دیں یا پھر خاموش رہیں۔ یاد رکھیے، اچھی زبان دلوں کو جوڑتی ہے اور بری زبان دلوں کو توڑ دیتی ہے۔ تو اسی لیے بولنے سے پہلے ان 3 دروازوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔